السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، انسانی ذہنی کیفیات میں خوشی، غم، پیار، محبت، نفرت، تعجب، حسرت، رشک، کینہ، بغض، غصہ یہ شامل ہیں۔ لیکن ان سبھی کیفیات میں غصہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کہ انسان کی جسم و جان دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ غصہ انسان کی روح کو مجروح کرتا ہے۔ غصہ انسان کے جسم کو جلاتا ہے۔ غصہ انسان کے خون کو جلاتا ہے۔ غصہ انسان کی شخصیت کو جلا دیتا ہے۔ عام حالت میں انسان غصہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ ہی غصے میں رہے تو وہ زیادہ دیر تک جی نہیں سکے گا، وہ غصہ ہی اس کو ختم کر دے گا۔ جیسے غم انسان کو ختم کرتا ہے نا، اسی طریقے سے غصہ بھی انسان کو ختم کرتا ہے۔ اب انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں غصہ کن کن موقعوں پہ آتا ہے۔ ایسے کون کون سے موقع ہیں جن پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں؟ کیا جب کبھی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی انسان ہمارا بے جا نقصان کر دیتا ہے تو ہم غصہ ہوتے ہیں؟ اس وقت ہمارے غصے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا کیا باتیں منہ سے نکالتے ہیں؟ کیا اس وقت ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کنٹرول کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ تو ضرور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نقصان ہو گیا تو غصہ کرنے سے اگر وہ نقصان واپس ہو جائے، جو چیز نقصان ہو گئی یا ہم سے چلی گئی اگر وہ واپس ہو جائے تو پھر تو غصہ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ چیز بھی واپس نہیں ہوئی اور غصے کی وجہ سے ہمارا جسم اور جان یہ دونوں مجروح ہو گئے تو پھر غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ نقصان کے وقت غصے سے اجتناب کریں، یا دوسری بات یا دوسری صورت یا دوسرا موقع جب غصہ آتا ہے وہ تب آتا ہے کہ جب کوئی دوسرا آدمی آپ کو اشتعال دلائے گا، آپ کو غصہ، آپ کے غصے کو بیدار کرے گا، تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یہ اس چیز پر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی غصہ دلا رہا ہے اور دوسرا اس کو اگنور کر رہا ہے، اگر وہ 2 3 4 بار اگنور کرتا ہے، 5ویں بار اس کو غصہ آ جاتا ہے تو لہٰذا 5ویں بار بھی اس کو اگنور کرنا چاہیے، 6ٹھی بار بھی اگنور کرنا چاہیے یا دائیں بائیں ہو جانا چاہیے، اس لمحے کو ٹال دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑی فتح ہے ہماری زندگی میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ میں سے طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، آپ میں سے طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو زہر کا گھونٹ بنا کر کے پی جائے۔ غصہ ہی ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لاتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں غصے کی وجہ سے بہت ساری ذہنی جو تنگیاں ہیں یا ذہنی پریشانیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا غصے کو مارنا ہے۔ اگر غصہ مر گیا تو ہم جی جائیں گے، اگر غصہ جیتا رہا تو ہم مر جائیں گے۔ اس پر آؤ ہمیشہ غور کریں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، ہم خوش رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔